میرا آپ سے فرسٹ ٹائم رابطہ جو ہوا تھا، جو میں آپ تک پہنچا تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، کیونکہ ایز اے مفتی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے جی کرپٹو کرنسی کیا ہے، حلال ہے حرام ہے. تو میرا جو یہاں پاکستان میں جو مختلف ماہرین ہیں جو کرپٹو کرنسی پہ، ان کا کافی کام تھا. ظاہر ہے علماء جب کوئی تحقیق کریں گے تو اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کریں گے. تو ان ماہرین سے جب میرا رابطہ ہوا تو ہمیں لگا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ جو صورتحال انہوں نے بتائی تھی نا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، تو اسی کے مطابق بہت سے علماء نے یہاں فتویٰ دیا اور میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ یہ جائز ہے. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں اور کرپٹو کرنسی میں آپ ایکسپرٹ ہیں اور باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو مختلف جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو آپ سے جب میرا رابطہ ہوا آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں جی اس میں جوئے کی شکل ہے، اور پھر اسی رابطے کے بعد میں نے اپنا فتوے سے بھی میں نے رجوع کیا. تو ذرا آپ ڈیٹیل سے آج بتائیں گے. کرپٹو کرنسی ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، اب کروڑوں روپے لوگوں نے کمائے ہیں، اور چند ماہ پہلے تک ہر آدمی کی زبان پر کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی، اور اس کے بعد اب ایسا دیوالیہ ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی نام ہی نہیں لے رہا. جب میرا آپ سے رابطہ ہوا تھا نا کرپٹو کرنسی کے، اس وقت طوطی بولتا تھا کرپٹو کرنسی کا، اور آپ نے اس وقت یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ تباہ و برباد ہونے والی ہے پبلک، اور وہ آپ کی پیشگوئی 100% نظر آ رہا ہے کہ درست ثابت ہوئی. تو ذرا اس کے بارے میں آپ اویئر کریں. ایک تو آپ کی اس میں مہارت کتنی ہے، تھوڑا سا اس کو بھی آپ وضاحت سے بیان کریں تاکہ جو بھی آپ بات کہیں تو لوگوں کو اس پہ اطمینان ہو کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے یہ نالج لے رہے ہیں. اور پھر اس کی کیا یہ جوا ہے یا یعنی آپ تھوڑا سا آسان زبان میں، جیسے میں ڈاکٹروں سے انٹرویو لیتا ہوں تو وہ اتنی ٹرم ایسی استعمال کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے بھی بہت آسان اور دیسی اسٹائل میں تھوڑا سا کرپٹو کرنسی کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ یہ ہے کیا بھلا. یہ دیکھیں، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کمپیوٹر سائنس میں دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں میرا شمار ہوتا ہے، اور کمپیوٹر سائنس میرا شعبہ ہے. اس شعبے میں میں پچھلے 10-15 سال سے کام کر رہا ہوں، اور میری تحقیق جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ تو الحمدللہ پکی رکھی بات ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں سے، کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہیں، اور میں سائنسدان کہہ رہا ہوں، ان سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ کنفرم کر سکتے ہیں، آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں. میں خود اس وقت دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر اور سائنٹسٹ کو لیڈ کر رہا ہوں مختلف پروجیکٹس کے اندر. آپ حیران ہوں گے، میں خود لیکچرر ہوں، مگر میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں یا میرے انڈر جو کام کرتے ہیں وہ فل پروفیسر ہیں امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر، اور وہ کام کرتے ہیں. یہ تو ایک جنرل جو ہے ڈسکرپشن ہو گئی. جہاں تک کرپٹو کرنسی کی بات ہے تو کرپٹو کرنسی کی جو بنیاد ہے، کرپٹو کرنسی جس پہ بنتی ہے، کرپٹو کرنسی ہو، میٹاورس ہو، NFT ہو، ڈی سینٹرلائز فائنانس ہو، یا اور اس سے ملتی جلتی ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوں، وہ ساری بلاک چین پہ بنتی ہیں. تو میں بلاک چین کا ایکسپرٹ ہوں، اور بلاک چین وہ ٹیکنالوجی ہے کمپیوٹر کی جس پہ یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. تو بلاک چین پہ میں پچھلے کئی سالوں سے تدریس کر رہا ہوں، یہاں پہ آئرلینڈ کے اندر پڑھا رہا ہوں. میرے بلاک چین پہ جو تحقیقی مقالے ہیں وہ دنیا کے بہترین تحقیقی مقالے مانے جاتے ہیں، اور میں نے اس پہ ایک ٹیکسٹ بک لکھی ہے جو کہ باقاعدہ یہاں پہ ماسٹرز کے نصاب کا حصہ ہے. اس کے علاوہ میں 2 PhD اسٹوڈنٹس کو اسی ٹاپک پہ، بلاک چین اور کرپٹو کرنسی اور ان سے ملتے جلتے ٹاپک پہ PhD کروا چکا ہوں آسٹریلیا سے، اور کئی میرے ساتھ اسٹوڈنٹس PhD کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ. تو یہ صرف ایک ٹاپک ہے میرا، کیونکہ میں نے بتایا کہ دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے، تو میں ملٹیپل ٹاپکس پہ کام کرتا ہوں. اب یہ تو بیک گراؤنڈ ہو گیا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ میں بلاک چین کرپٹو کرنسی کا ماہر ہوں. اچھا، اب کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی بنیادی طور پہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ اپنے چلنے میں کمپیوٹر کی محتاج ہے. یعنی اگر کمپیوٹر نیٹ ورک نہ ہو تو یہ کام نہیں کر سکتی. اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بلاک چین بیسیکلی ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم اعداد و شمار یا ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر نادرا کا ریکارڈ ہے، نادرا کے اندر آپ جاتے ہیں، شناختی کارڈ اپنا بنواتے ہیں یا رینیو کرواتے ہیں. تو نادرا آپ کراچی کے کسی آفس چلے گئے تو وہاں پہ جو نادرا کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے وہ یوزر نیم پاسورڈ ڈال کے نادرا کے سرور کو اسلام آباد میں ایکسیس کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہ آپ کی انٹری ڈالتا ہے اور ڈیٹا کو ایڈ کرتا ہے یا ڈیلیٹ کرتا ہے. تو یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اور یہی ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی آپ نے ڈیٹا ریکارڈ سیو کرنے ہیں وہ ڈیٹا بیس یوز ہو رہا ہوتا ہے. چاہے ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ ڈیٹا سیو کریں یا آپ کسی بزنس آرگنائزیشن میں سیو کریں،
تو یہ جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے یہ بنیادی طور پہ یہ سینٹرلائز سسٹم ہے. اس کے اندر آپ ایک سینٹرل سرور سے پرمیشن لیتے ہیں اور وہ پھر آپ کو اجازت دیتا ہے, پھر آپ ڈیٹا کے اندر چینجز کر سکتے ہیں یا اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں, انسرشن کر سکتے ہیں, ڈیلیشن کر سکتے ہیں. جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے وہ بیسیکلی ایک ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے کسی سینٹرل سرور یا سینٹرل اینٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو سمپل سی بات ہو گئی. اب جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے, اور اس کو جب پہلی مرتبہ شروعات کی گئی اس کی 2008 میں اس کا وائٹ پیپر آیا, 2009 میں شروعات میں اس کو لانچ کیا گیا. تو یہ ایز اے پیمنٹ سسٹم کے طور پہ آیا, اور اس کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ عالمی معاشی اداروں کی جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کرے گا, ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کرے گا, اور یہ ہمیں بینکوں پر ہمارا انحصار یا سودی بینکاری نظام پہ انحصار کو ختم کرے گا, اور جو جس طریقے سے ہمیں مینپولیٹ کر دیا جاتا ہے معاشی نظام کو, جو غریب ممالک ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, ان سے ہمیں نجات دے گا. تو یہ دعوے کی حد تک تو درست تھا, مگر ود دا پیسج آف ٹائم, ابھی تقریباً 10-12 سال ہو چکے ہیں, یہ ساری چیزیں سائنسی طور پہ غلط ثابت ہوئی ہیں. یعنی پوری دنیا کے سائنسدان اور محققین اس بات پہ متفق ہیں کہ کرپٹو کرنسی نہ کرنسی ہے, نہ اس میں کرنسی کی کوئی صفات پائی جاتی ہیں, نہ یہ ایسٹ ہے, نہ یہ اثاثہ ہے. یہ اثاثہ بھی نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے کوئی انویسٹر ہوتا ہے اس کو اپنی سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے, وہ گولڈ میں سرمایہ کاری کرتا ہے, کموڈیٹیز میں کرتا ہے, اسٹاکس میں کرتا ہے, یہ اس کے اندر ایسٹ کی بھی صفات نہیں ہے سائنٹیفکلی اکانومیکلی اسپیکنگ. اچھا, اب یہ پھر اتنا ہائپ کیوں ہے, پھر یہ اتنا معاشرے میں تشکیک کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتا ہے پیسے بنانا, پیسے سے پیسہ بنانا. تو انہوں نے کرپٹو کرنسی کو بھی ایکسپلائٹ کیا, اور کرپٹو کرنسی کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد ان کی لابیز ہیں. امریکہ کے اندر آپ کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے, پرووائڈ دیٹ کہ آپ قانون کو نہ توڑیں. تو یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, اور یہ بیسیکلی جو کاغذی کرنسی نظام ہے اس سے بھی بدترین نظام ہے, اور یہ پیسے لوگوں سے پیسے بٹورنے کا اور ایک اور طریقہ ہے جو پوری دنیا پہ اجارہ داری کرنے کا. اچھا, اب یہ جو میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے جو عالمی معاشی ماہرین ہیں اور سائنسدان ہیں, یہ ان کی رپورٹڈ تحقیقیں ہیں, اور اس میں یہ انہوں نے رپورٹ کر دیا ہے. اچھا, اب مثال کے طور پہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے, یہ اس کے ایک تو سائنٹیفک ایسپیکٹس ہیں, سائنٹیفکلی چیزیں ہیں, اور ایک اس کی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ مفتیان کرام اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں جواز اور عدم جواز کا. تو میں دونوں پہ آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتا دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلے تو یہ ایک یعنی اگر اکانومیکلی دیکھا جائے تو ایک کرنسی اس کا نام ہے کرپٹو کرنسی. تو یہ کرنسی نہیں ہے. کرنسی کی 3 صفات ہوتی ہیں: ایز اے میڈیم آف ایکسچینج, یعنی آلہ مبادلہ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے; اسٹور آف ویلیو, اس کے ذریعے سے آپ قدر کو اسٹور کرتے ہیں; اور یونٹ آف اکاؤنٹ, اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کی قدر ناپتے ہیں. یہ کرنسی کی 3 بنیادی صفات ہیں. آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, یہ تینوں صفات سائنٹیفکلی اس کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ بھی یوز نہیں ہوتا. بڑے بڑے سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتا دیا ہے. نہیں, کیوں یوز نہیں ہوتا بھائی؟ آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو کرپٹو کرنسی اس میں جو لوگ کہتے ہیں وہ استعمال ہو رہی ہے. جیسے یہ کام کرنسی استعمال ہوتی ہے تو ایز اے کرنسی کا مطلب کہ آلہ مبادلہ ہے نا, کہ جس کے عوض میں کچھ خریدا جائے. ایک تو ماشاء اللہ فقہ کی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے آپ نے قدوری ہدایہ وغیرہ بھی پڑھی ہوئی ہے. تو کچھ شد بدھ رہی ہے فقہ سے آپ کی؟ جی, مفتیان کرام سے ویسے پڑھی ہے, باضابطہ طور پہ نہیں پڑھا. جیسے فقہ البیوع حضرت شیخ الاسلام کی ہے, اس کا ترجمہ پڑھا ہے اور دوسری کتب پڑھی ہیں.